يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات اللهم صل على محمد وآله وسلم. سامعین محترم، کچھ دیر پہلے جب میں ممبر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑی توجہ سے خطاب سماعت فرما رہے تھے، گویا آپ کے کان عبادت میں مشغول تھے، اور آپ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ آپ کی زبان عبادت میں مشغول نہیں تھی. تو پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہو اور آپ کی زبان پہ اگر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا ذکر آتا رہے تو یقیناً عبادت میں زبان بھی شریک ہو جاتی ہے. تو کیا خیال ہے، آپ نے فقط کانوں کا ثواب اکٹھا کرنا ہے یا زبان کا ثواب بھی سمیٹنا ہے؟ جو دونوں ثواب سمیٹنا چاہتے ہیں بلندر سلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو مجلس ہے نا، بڑی اہمیت ہے اس مجلس کی. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، کسی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے جائیں، جس کلاس کا لیکچر ہوتا ہے آپ کو اس سے بعد والی کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی اس میں نظر نہیں آئے گا، اس سے پچھلی کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی وہاں نظر نہیں آئے گا. مثلا فرسٹ ایئر کا اگر لیکچر ہو رہا ہو تو ایم اے کا اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر میں نہیں ہوتا، اور 8ویں کلاس کا بھی فرسٹ ایئر میں جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں گواہی دیں گے. اسی طرح ہوتا ہے نا، 11ویں کلاس کا لیکچر ہے تو 16ویں والا نہیں ہوگا، 8ویں والا بھی نہیں ہوگا. یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے جس میں ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک بیٹھے ہوتے ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک بیٹھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ممبر سے جو خیرات تقسیم ہونی ہے، پڑھنے والا کچھ اس انداز سے بیان کرے کہ کوئی بھی جھولی بھرے بغیر گھر واپس نہ لوٹ کے جائے. توجہ فرما رہے ہیں. وقت زیادہ نہیں ہے جو مجھے ملا ہے، لیکن آپ محبت کریں گے نا تو مجھے امید ہے کہ اس تھوڑے وقت میں ایک بڑا پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے محاسبہ نفس. یہ یاد کر لیں، کیا عنوان ہے؟ محاسبہ نفس. اسی پہ کچھ آیتیں، اسی پر کچھ احادیث اور اسی پر کچھ واقعات، تاکہ بات اچھی طرح روشن ہو جائے. کیا عنوان ہے سامعین محترم؟ محاسبہ نفس. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی اور کسی کا محاسبہ کرتا ہے، ایک مرتبہ انسان خود اپنا محاسبہ کرتا ہے. جن کی اولاد ہے، آپ نہیں کبھی کبھی اپنے بچوں سے کہتے ہو، اسکول سے آتے ہو، بستہ رکھتے ہو، پھر تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر اگلے دن تم ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، خیال نہیں کرتے، تو یہ تم اس کا کیا کر رہے ہو؟ نفس کا محاسبہ کر رہے ہو. تو جو فرما رہے ہیں، آپ کا کوئی کاروبار ہے اور آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے اور آپ کی کچھ توقعات ہیں اور کچھ طے ہے، اور ملازم اس طرح عمل نہیں کر رہا اور معاملات آپ کے بگڑ گئے، تو آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ویسا کیوں کیا. تو یہ اس کا کیا کر رہے ہو؟ محاسبہ. تو جو فرما رہے ہیں نا، ایک محاسبہ ہونا ہے آخرت میں، اور محاسبہ بھی اللہ نے کرنا ہے. تو جو فرما رہے ہیں صاحب حضرات، سورہ حشر میں 18ویں آیت ہے. خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
کچھ اس بارے میں بھی سوچو کہ تم نے کل کے لیے کچھ آگے کے لیے بھی اکٹھا کیا ہے. آگے سے کیا مراد ہے؟ روزے آخرت کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا جانتا ہے جو تم اعمال انجام دیتے ہو. پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 284، فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم جو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ نے اس پہ تمہارا محاسبہ کرنا ہے. ظاہر کرو تب بھی کرنا ہے، چھپاؤ تو کیا ہے، اللہ نے تب بھی تمہارا محاسبہ کرنا ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. تو اسی لیے یہ موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہیں بے خبری میں زندگی نہ گزر جائے. اچھا، محاسبے کے لیے کون سا ٹائم ہونا چاہیے؟ روایات میں آیا ہے جب رات آپ اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. البتہ سب کا ٹائم رات سونے کا ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ جلدی سوتے ہیں اور کچھ تاخیر سے سوتے ہیں. جب آپ سوئے لیٹ گئے اپنے بستر پہ، اب حکم یہ ہے کہ اب تم اپنا حساب کرو کہ سارا دن تم نے کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا، خدا کے احکام کے سلسلے میں کیا کیا. تم جب اپنے بستر پر سوئے ہوئے اپنے بارے میں سوچو گے، غور و فکر کرو گے، تو گویا تم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع. فرمایا روز قیامت کسی کے بھی قدم آگے نہ بڑھنے پائیں گے مگر یہ کہ اس سے 4 سوال کیے جائیں گے. اور فرما رہے ہیں کتنے سوال ہوں گے؟ 4. کب ہوں گے بھلا؟ روز قیامت. اب کی بات نہیں ہو رہی، سب کا ایمان ہے نا روز آخرت پر. 4 سوال ہوں گے. ان عمر ہی، پہلا سوال یہ ہوگا، خدا پوچھے گا میرا بندہ تو نے اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا تھا؟ تو جو فرما رہے ہیں کیا کرتے رہے، تو میں نے جو تمہیں عمر دی تھی تم نے کیا کیا، اسے کہاں صرف کیا، تمہارے معمولات زندگی کیا تھے، کہاں تم اپنا زندگی کا وقت گزارتے رہے. دوسرا سوال ہوگا وان شباب ہی، تو نے اپنی جوانی کہاں صرف کر دی. کتنے سوال ہو گئے؟ 2. وان مال ہی من این اقتصبہ وفیم انفقہ. پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کما کے کہاں سے لاتا تھا، خرچ کہاں پہ کرتا تھا، تیرے ذرائع آمدنی کس قسم کے تھے، اور پھر تو نے کیا ہے خرچ کہاں پہ کرتا تھا. چوتھا سوال کیا ہوگا وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، پوچھا جائے گا ہم اہل بیت سے محبت رکھتے تھے یا نہیں. کتنے سوال ہو گئے بھلا؟ 4. ایک عمر کے بارے میں، دوسرا جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال کیا ہوگا مال کمایا کہاں سے تھا اور اسے خرچ کہاں پہ کیا تھا، ہے نا. وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. اس پوری دنیا کہ جس پہ آپ اور میں ناز و نخرہ کرتے ہیں، اس پوری دنیا کی حقیقت یہ ہے اگر حلال اکٹھا کیا تو حساب دینا پڑے گا، حرام اکٹھا کیا حساب نہیں، سیدھا عذاب ہوگا. کچھ چیزیں ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بالکل حساب نہیں ہونا. توجہ فرما رہے ہیں. اب جن کے بارے میں حساب نہیں ہونا گویا چھٹی. یہ بات تو بڑی دلچسپی سے سنو گے.
وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حساب نہیں ہونا۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں پہلی چیز فرمایا وہ کپڑا جس سے تو اپنا تن ڈھانپتا تھا، تیرا لباس بدن، فرمایا اس کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ لقمہ جس سے تو بھوک مٹاتا تھا، اس کے بارے میں بھی تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ گھر جو تجھے سردی اور گرمی کے موسم میں تو استعمال کرتا تھا، اس گھر کے بارے میں بھی تیرے اوپر سوال نہیں ہوگا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ 3 کام کرو، تمہارے حساب و کتاب میں بڑی آسانی ہو جائے گی، تمہیں تخفیف مل جائے گی، رعایت مل جائے گی۔ اگر ہو ارادہ تو وہ 3 کام بتا دو۔ پہلا کام کیا؟ فرمایا قناعت کرو، جو حلال طریقے سے مل جائے اسی پہ راضی رہو، شکوہ نہ کرو، تھوڑا مل جائے یا زیادہ مل جائے، اس سے تمہارے حساب میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز فرمایا صلہ رحمی اختیار کرو، اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو پھر بھی تمہارے حساب و کتاب میں آسانی رہے گی۔ جی تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا حسن خلق، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس سے بھی تمہیں کیا ہوگی؟ آسانی ملے گی، تمہارا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ البتہ عرض کروں چند ایک اخلاق کے نمونے معاشرے میں موجود ہیں، مثلا متاحت اپنے افسر کے سامنے بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن اس کا انگیزہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں افسر پیشی نہ لگا دے۔ دکان کے ساتھ دکان کھڑی ہے اور گاہک آ گیا، پیپسی کی بوتل سامنے، چائے کا کپ سامنے، بڑا اخلاق ہے، لیکن انگیزہ یہ ہے کہ یہ گاہک کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ رعایا ہے جو اپنے زمیندار کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کر رہے، جی سائیں قبلہ سائیں مہربانی کریں، کیا حکم ہے، خادم حاضر ہے، وہ کس لیے؟ چونکہ اس کی زمین میں بیٹھا ہے، کہیں اٹھا نہ دے۔ دیکھیں یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے ہے، کوئی ضرورت کے تحت ہے، کوئی کسی وجہ سے ہے، کوئی علاقے کا بڑا اکھڑ مزاج ہے، شریر ہے، اس سے کوئی اخلاق سے پیش آتا ہے اس لیے کہ یہ مجھے خراب نہ کرے، جی اس کے شر سے بچنے کے لیے نہیں۔ حسن خلق کیا ہے؟ رعایا زمیندار کے ساتھ نہیں، زمیندار رعایا کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرے۔ جی متاحت افسر کے ساتھ نہیں، افسر متاحت کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرے۔ جی ہونا کیا چاہیے؟ شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ 3 کام، صلہ رحمی 1، اچھا اخلاق 2، اور تیسرا کام کیا ہے؟ قناعت۔ کہا اگر انہیں اپنا لوگے تو کل روز قیامت تمہارے حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا اہلی توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو منبر سے جو کچھ بیان ہوتا ہے نا، یہ بڑی قیمتی نیاز ہوتی ہے، بڑی قیمتی خیرات ہوتی ہے۔ جی جو امام حسین علیہ السلام کے منبر سے بیان ہوتی، قیمتی کس لیے کہہ رہا ہوں؟ میرے 5ویں امام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد کہا ویسے تو ہزاروں فرامین ہیں نا، کہا ایسا کرو دنیا میں جہاں جہاں سورج چمکتا ہے اس کی قیمت لگا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ہمارے فرامین میں سے کوئی ایک فرمان دوسرے پلڑے میں رکھو، جی اسے تولو تو کائنات کی قیمت سے بھی وزنی ہمارا فرمان ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اس لیے کہ وہی فرمان تو انسان کی ابدی زندگی کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں گی، خداوند تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان کر دے گا اور اپنی رحمت و فضل و کرم سے اسے بہشت میں بھیج دے گا۔ کتنے کام کرے؟ 3 کام۔ کون سے؟ پہلا کام فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو،
اور فرما رہے ہیں جو تمہیں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی. خوشی غمی ہو نا, اسی پہ ہو سکتا ہے کسی کو آپ کے ساتھ عداوت ہو, کھانے پہ بیٹھے ہوں تو صحیح کھانا نہ دے, آپ کو چارپائی نہ دے, آپ کو صحیح اہمیت نہ دے, گویا وہ آپ کے احترام سے محروم کر رہا ہے. اور 100 مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. کوئی اس قسم کے مسائل اور تمہیں بھی پتہ چل رہا ہو کہ یہ مجھے محروم کر رہا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ محروم کرتا رہے لیکن تو ایسا نہ کر. جی اگر وہ کل تیرے پاس آ جائے, تو گیا تھا, اس نے اہمیت نہیں دی, اس نے تیرا خیال نہیں رکھا, وہ تیرے پاس آ جائے, وہ تمہیں محروم کرتا رہے, تو اسے عطا کرتا رہے. کام اوکھا نے عظمت محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. توجہ فرما رہے ہیں جی, کام آسان نہیں ہے, کام بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ جب اس قسم کی بد سلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو بندے دل میں رکھ لیتے ہیں کبھی مجھے بھی موقع ملے گا. جی نہیں, ایسا نہیں کرنا. دوسری چیز کون سی؟ فرمایا جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو. جی وہ تعلق توڑنا چاہتا ہے اور تم کیا کرو؟ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. تیسری چیز فرمایا جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے, ظلم کرے, تم اسے راہ اللہ معاف کر دو. اور حدیث میں ہے جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اس نے میری خاطر دوسرے بندوں کو معاف کر دیا اور میں کیا کرتا ہوں, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں. یہاں پر حدیث ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو. یعنی یہ کام کیا ہے, روزانہ کرنا پڑے گا. اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے, ہر روز کرنا پڑے گا نفس کا محاسبہ. اچھا جب محاسبہ کرنے لگو گے تو آپ کے سامنے دو طرح کی چیزیں آئیں گی. یا تو آپ کے سامنے آئیں گی اپنی نیکیاں جو دن میں آپ نے انجام دی, یا آپ کے سامنے آ جائیں گے گناہ جو دن میں انجام دیے. امام فرماتے ہیں جب اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگو, جب نیکی سامنے آ جائے, میں نے فلاں نیکی کی, فلاں نیکی کی, فلاں نیکی کی, ایک طرف خدا سے اس نیکی کی اضافے کی دعا بھی مانگ, اس کا شکر بھی ادا کر. اور تیرے ذہن میں آ جائے کہ آج دن میں نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فرمایا اس پر خدا کی بارگاہ میں استغفار کر, اس پہ تو کیا کر, توبہ کر. اور پھر ارشاد فرمایا حضرت امام حسن علیہ السلام نے, اللہم صلی علی محمد. آپ جانتے ہیں نا اللہ کے ہاں معیار عزت قوم نہیں ہے, کوئی برادری. اس وقت دنیا میں بہت ساری برادریاں ہیں نا, اللہ کے ہاں معیار عزت وہ برادریاں نہیں ہے. اسی طرح ہے نا, کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو وہ قطعاً معیار عزت نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار عزت کیا ہے؟ سن لیجئے, سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 13 ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تمہیں قوموں میں, گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم قومیت کی بنیاد پر ایک قوم دوسری قوم پر برتری جتلاتی ہے, حالانکہ یہ برتری کے لیے تقسیم نہ تھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قومیں معیار فضیلت نہیں ہوتی, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ فرما رہا ہے معیار برتری بنے گا تقوی. جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں مقام ہوگا. امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اس وقت تک تو تقوی کی دولت سے مال و مال نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ تو جو چاہتا ہوں، تقوی کی دولت کمانے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے تو پھر ہوگا کہ آہستہ 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 تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھو گے اور بلندیوں کی طرف کیا ہے سفر ہوگا۔ اگر اپنا حساب کتاب ہی نہیں کرنا تو پھر انسان کو کیا پتا میرے گناہ کون سے ہیں، میری نیکیاں کون سی ہیں جی۔ جب اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو اس کا وہ سفر بھی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تبھی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہیں تقوی کی دولت پانے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اور فرما رہے ہیں اسی سلسلے میں حدیث ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پروردگار عالم قبروں سے پر عطا کرے گا اور وہ پرواز کرتے ہوئے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ چونکہ یہ جو محاسبہ نفس کا چیپٹر ہے نا، یہ بڑا وسیع چیپٹر ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ایک وسیع چیپٹر ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت پر عطا کرے گا، وہ قبروں سے پرواز کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ملائکہ پوچھیں گے حساب کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تم نے پل صراط کو عبور کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھی نہیں۔ تم نے جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ تو کہا اتنا بتاؤ تم کس نبی کے امتی ہو؟ وہ کہیں گے ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر ملائکہ قسم دے کے پوچھیں گے اتنا بتاؤ تم دنیا پہ کرتے کیا تھے؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ دو جواب دیں گے۔ پہلا جواب وہ یہ دیں گے، وہ کہیں گے جب ہم تنہا ہوتے تھے، تنہائی میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہم خدا کی نافرمانی سے اور خدا کا گناہ کرنے سے حیا کرتے تھے۔ کہاں حیا کرتے تھے؟ تنہائی میں، جب ہم اکیلے ہوتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جو جوان بیٹھے ہو نا، یہ ٹچ موبائل ہیں، سردیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، والدین مطمئن ہیں، کمرے میں بیٹا سویا ہوا ہے، کمبل لیے ہوا، اندر ٹچ موبائل ہے۔ خیال کرنا اس کے اوپر جنت والی چیزیں بھی ہیں، جہنم پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں یا نہیں ہے؟ وہ خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کسی زمانے میں سینما گھر ہوتے تھے اور وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے، چھوٹے شہروں میں چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتے تھے۔ کوئی فلم دیکھنے کے لیے لمبا سفر کر کے جاتا تھا، لیکن آج وہ سب کچھ تیرے گھر تیری جیب کی تک پہنچ چکا ہے۔ یہی کچھ ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ اور صورتحال کیا، کوئی چیز بھی آتی ہے اچھا استفادہ کم کیا جاتا ہے اور اس سے نقصان والا استفادہ کیا ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ دوسری وجہ کہا، دوسری وجہ یہ تھی ہمیں جو کچھ مل جاتا تھا اسی پہ قناعت کر لیتے تھے، اسی پہ راضی رہتے تھے۔ ملائکہ نے کہا پھر کیوں نہ اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے اپنے نفس کا کیا ہے محاسبہ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو دو واقعات سنا دوں چونکہ وقت مختصر ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ کبھی یہ جو محاسبہ نفس ہے نا، یہ شوہر کو اچھے انداز میں بیوی کا کرنا چاہیے اور بیوی کو اچھے انداز میں اپنے شوہر کا کرنا چاہیے، اور اسی طرح اچھے انداز میں اپنی اولاد کا بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے بھی نفس کا کیا ہے محاسبہ، اور اپنے نفس کا بھی کیا ہے محاسبہ کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا یہاں پر سنیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب حج نہ پڑھنے دیا گیا نا، اور آپ نے عمرہ نے احرام کو بدلا اور جب پلٹ رہے تھے، زہیر ابن قین یہ مسلکاً عقیدہ امامت و ولایت نہیں رکھتا تھا،
جہاں امام کے خیمے نصب ہوتے تھے یہ جان بوجھ کے کچھ فاصلے پہ اپنے خیمے نصب کرتا تھا، لیکن ایک ایسی جگہ ہی جہاں کچھ فاصلے پہ اس کا بھی خیمہ تھا، دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ اور لوگ بھی زہیر ابن قین کے ساتھ دسترخوان پہ موجود تھے۔ اتنے میں ایک قاصد آیا اور جس نے آ کے کہا کہ مجھے فرزند رسول خدا امام حسین نے بھیجا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھے تو بہت سارے تھے، کہا میں فقط زہیر ابن قین کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی زوجہ پردے کے پیچھے تھی اور وہ آواز بھی سن رہی تھی اور ان مناظر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت زہیر ابن قین نے ارادہ نہیں بنایا امام حسین کے پاس جانے کا، فوراً اس کی زوجہ کہتی زہیر میں کیا دیکھ رہی ہوں، تجھے نبی کی بیٹی کا بیٹا یاد کرے اور تو نہ جائے۔ زوجہ نے زہیر ابن قین کے نفس کا محاسبہ شروع کر دیا، اسے قائل کرنا شروع کر دیا، زہیر تجھے جانا چاہیے، تجھے جو نبی کا بیٹا بلا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے زہیر جب جا رہے ہوں گے تو پورے دل سے جا رہے ہوں گے، قائل کیا جا رہا تھا نا۔ جب گئے نا، مورخین نے لکھا ہے جب پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول تھے۔ زہیر ابن قین نے جا کے سلام کیا، احوال پرسی کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے پوچھا تو امام نے کہا اے زہیر کیا محبت الہی میں جہاد کرو گے اور خوشنودی خدا کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول دو گے؟ میری نصرت میں کمر ہمت باندھو اور ولایت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ تاکہ دنیا و آخرت میں تمہیں میری ہمراہی نصیب ہو جائے۔ اس جگہ جب زہیر ابن قین نے سنا اب اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ نفس یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا کی رونقیں اور چہل پہل اور یہ سب کچھ یہ ہونا چاہیے، عقل کہتی تھی نہیں دنیا چند دنوں کی ہے، اس کو چھوڑ اور آخرت کی اپنی فکر کر۔ اندر زہیر ابن قین کے اندر نفس اور عقل کی جب جنگ ہونے لگی، زہیر نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، امام حسین کی گفتگو کا کوئی اثر تھا، اس کی عقل نفس پر غالب آ گئی اور یہ امام حسین کے لشکر کا سپاہی بن گیا۔ کیسے بنا سپاہی؟ محاسبہ نفس کرنے کی وجہ سے۔ پہلے زوجہ نے کیا اور پھر کس نے کیا؟ پھر اس نے خود اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اور کیا خوبصورت مقام و منزلت مل گیا کہ جب آئے تھے معلوم ہے 3 حصے تھے، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر۔ قلب لشکر کا علم حضرت عباس کے پاس تھا، میمنہ اور میسرہ ایک علم جناب حبیب کو ملا، ایک زہیر ابن قین کو ملا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جب واقعہ کربلا ہو گیا نا، کچھ فاصلے پہ زہیر کی زوجہ تھی، اپنے غلام کو کفن دے کے بھیجتی ہے، کہا جا دشت کربلا پہ دیکھ شاید سب کو کفن مل گئے اور نبی کے بیٹے کو بھی کفن مل گیا ہو، کہیں زہیر بغور و کفن نہ پڑا ہو۔ جب یہ گیا ہے اور یہ لوٹ کے آیا اور وہ کفن واپس لا کے آ رہا تھا، پوچھتی ہے زہیر کی زوجہ، کہتی اتنا بتا کیا تیرے پہنچنے سے پہلے زہیر کو بھی کفن مل گیا تھا؟ وہ لوٹ کے کہتا ہے کہا تجھے کیا پتا، وہاں تو زہرا کے لال کا لاشا بھی بغور و کفن پڑا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ محاسبہ نفس ہے۔ کس منزلت پہ پہنچ گئے جناب زہیر؟ بس 2 منٹ ہیں۔ دوسری کون سی ہستی شہداء کربلا میں سے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا؟ وہ جناب حر تھے۔ جب امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا نا اور روکا، اور امام حسین نے فرمایا تھا ساکولت اموں کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی؟ اس وقت صورتحال کیا تھی؟ حر نے، ایک بات ذہن میں رکھنا، بعض اہل بیت کے دشمن اور بعض دوست ایسے تھے، بعض تھے دشمن لیکن باادب تھے، اور اس خوبی کی وجہ سے وہ دوست بن گئے۔ کچھ پہلے ساتھ تھے بے ادب اور بن گئے دشمن۔ حر دشمن بن کے آیا تھا لیکن یہ دشمن بے ادب نہیں تھا، باادب تھا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا نا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کہتا ہے، یہ جملہ ضرور کہتا، اگر کوئی اور عرب کہتا کیا کرو تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔
پلٹ کے وہی جملہ نہیں کہا. پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ جب نماز کا وقت ہوا نا، قانون یہ تھا 2 جماعتیں ہوتی ہیں. ایک امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں، ایک ہر کی. امام نے پوچھا اور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں جماعت کراؤں، میں آپ کی اقتداء میں پڑھوں گا. یہ ادب تھا. توجہ ہے؟ یعنی آخری بات سمجھ لیجئے، یہاں جناب ہر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، ویسا جملہ نہیں کہا. اور ہر کی اس وقت دنیاوی طاقت کیا تھی؟ 1000 کا دستہ وہاں ہے، کوفے کی حکومت، بصرے کی حکومت، شام کی حکومت، سب کچھ پہ ہے. جتنے لوگوں کو بلانا چاہے بلا سکتا ہے. یہ 2 محرم کی بات ہے. وقت گزرتا رہا. جب عاشور کی صبح ہوئی اور فوج اشقیاء نے چڑھائی شروع کی تو جا کے پوچھتا پسر ساتھ سے، کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ وہ کہنے لگا نہیں. کہا کیوں؟ کہا امیر کا حکم ہے. اور پیچھے ہٹا. اور اس وقت بدن کانپ رہا تھا، بدن پہ پسینہ تھا. کسی نے پوچھ لیا ہے اور مجھ سے اگر کوئی کوفے کے بہادروں کی فہرست بنوائے تو میں سب سے پہلے تیرا نام لکھوں گا. اتنا بتا تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ تیرے بدن میں کبھی کس لیے ہے؟ کہا اس لیے کہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہا جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے، جنت تو ادھر ہے جدھر زہرا کا لال ہے. پھر کیا ہوا؟ روایتیں کچھ یوں سمجھاتی ہیں، اپنی گود میں نیزے کو لٹا لیا، ڈھال کو سامنے رکھ لیا، تلوار کو سامنے رکھ لیا، ہاتھ کو باندھ لیا اور ادھر چلا جدھر امام حسین کے خیمے تھے. اب ذرا سوچئے ہر میں تبدیلی کس طرح آئی. بس اب وقت نہیں ہے، اتنا عرض کرتا ہوں. ہور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، دل میں سوچتا رہا، اے ہور جس ہستی کی موجودگی میں تو نے جماعت کرانے کی جسارت نہیں کی، اے ہور جس ہستی کو تو نے پلٹ کے ویسا جواب نہیں دیا، اے ہور تو اس ہستی سے کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ تو اس ہستی سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ پس ہور نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. یہ وجہ بن گئی کہ ہور لشکر یزید سے نکل آیا، چلا گیا امام حسین کی طرف. جب پہنچا ہے نا، اب امام حسین اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے تھے ہور تو میرا راستہ نہ روکتا آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے، ہور تو میرا راستہ نہ روکتا نبی زادیاں دشمنوں کے نرغے میں نہ ہوتی. لیکن میرے کریم امام نے کوئی جملہ نہیں کہا. اتنا جا کے کہا مولا کیا اس گستاخ کے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ میری گستاخیاں، میری غلطیاں مجھے معاف کر دو. امام حسین وہ جس ہستی کا رابطہ عالم ملکوت سے ہے فرمانے لگے نعم یتوب اللہ، اور میں ضامن ہوں اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا. بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی. میسج یہی ہے اس مجلس کا کہ آپ اور مجھے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اور نفس کا محاسبہ باعث بنے گا کہ تقوی جیسی دولت نصیب ہوگی. یہ عارضی زندگی ہے اور وہ ہے ابدی زندگی، اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے انسان اپنی ابدی زندگی سنوار سکتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.